ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس مرض کا شکار ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک نئی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 38% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور روز بروز اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس میں ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 36% ہے، جبکہ لاہور میں 54%۔ اس کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری بتائی جاتی ہے۔ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ڈپریشن بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب کی جو رپورٹس ہیں، اب کی جو ریسرچ ہے، ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈپریشن نہ صرف بوڑھوں میں بلکہ جوانوں میں، نوجوانوں میں اور بچوں میں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن، یا جسے عام زبان میں اداسی کہا جاتا ہے، اس کی کچھ علامات ہیں جن کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ ڈپریشن کی سب سے اہم علامت یہ ہے کہ انسان مستقل طور پر پریشان یا اداسی کی حالت میں رہنے لگتا ہے، اکیلا رہنے لگتا ہے، خود کو ایک جگہ بند کر لیتا ہے، ارد گرد کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا، نیند یا تو اسے کم آتی ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، سارا دن تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی نہیں یا پھر اگر لگے تو ضرورت سے زیادہ، وزن کم ہو جاتا ہے یا وزن ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، غصہ یا بے چینی شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنے لگ جاتا ہے، مستقبل تاریک لگنے لگتا ہے، اکثر رونے کا دل چاہتا ہے، اور آخر میں جب بھی بیماری بڑھتی ہے تو انسان کے دماغ میں خود کو ختم کرنے کے خیالات منڈلانے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبض کا رہنا، پیٹ میں گیس رہنا، بخار کا بار بار ہونا، جسم میں درد رہنا، سر میں درد رہنا، یہ ساری ڈپریشن کی علامات ہیں۔ ڈپریشن کا علاج صرف دوائیوں سے ممکن نہیں۔ اس بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کو ہمت کے ساتھ کچھ عادات اپنانی ہوں گی، جن کا میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ نماز اور قرآن کی پابندی لازمی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ایسے کام کرنے کی عادت ڈالیں جن کا آپ کو شوق ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ٹچ میں رہیں، لوگوں سے باتیں کریں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کریں، بھاگیں دوڑیں، کتابیں پڑھیں۔ کتابیں پڑھنے سے ڈپریشن جلدی کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا پلان کریں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ اچھی کتابیں پڑھیں، اپنی علامات کو نوٹ کریں اور آہستہ آہستہ ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ مثبت انداز میں چیزوں کو دیکھیں، ایسے کام کریں جن کو کرنے سے پہلے آپ ڈرتے تھے۔ ایسا کرنے سے آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے بہت جلد انسان اپنی نارمل لائف میں واپس آ جاتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ خود کو ختم کیا جائے، تو آپ ایک اچھے نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں۔ تھینکس۔